عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ڈاکو ہے، آصف زرداری لٹیرا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس لیے جو چارٹر آف اکانومی کی پرپوزل پیش کی تھی شہباز شریف صاحب نے، تو اس کو تو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس پارلیمنٹ میں آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک تجویز پیش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیں اور بتائیں. دیکھیں میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. یہ سارے جو ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں. تو الیکشن جلدی کروا دیں آپ. پاکستانی عوام فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صحیح تھا یا شہباز شریف صحیح تھا یا کون صحیح تھا. اور لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہے یہ الیکشن ہونا چاہیے کہ عمران خان کی 3.5 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے اس کو عوام سامنے رکھیں، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی کارکردگی کو سامنے رکھیں، اور اکانومی کو بیرومیٹر بنا لیں لوگ. اور اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس کو سامنے رکھ کے ووٹ دینا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستانی عوام فیصلہ کریں تو یہ عمران خان بھی ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ، شہباز شریف صاحب بھی ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ کسی نئی پولیٹیکل فورس کو اگر پاکستانی عوام ٹرائی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ انہی میں سے سامنے آئے گی. کوئی نئی فورس جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی بنائے گا نہیں. یہ ایک ڈیموکریسی جو ہے اس میں اگر آپ پاکستان میں جینون الیکشن کروا دیں تو جینون الیکشن میں ہی جو ہے ایک قدرتی طریقے سے، ایک نیچرل طریقے سے ایک نئی لیڈرشپ سامنے آ جائے گی جو ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ اچھے اکانومسٹ ہیں، اتنے زیادہ اچھے ڈاکٹر ہیں، سوشیالوجسٹ ہیں، میں اتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اور یہ جو سو کالڈ ٹیکنوکریٹس جو کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنر لگ جاتے ہیں، کبھی فائنانس منسٹر لگ جاتے ہیں، کبھی چیئرمین ایف بی آر لگ جاتے ہیں، یہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے. ان کو قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کے پاس ہمارے مسائل کا سولوشن ہے، پرابلمز کا سولوشن ہے. تو اگر وہ سولوشن دے دیں گے تو پھر ان لوگوں کی تو نوکری ختم ہو جاتی ہے نا. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا پریشر استعمال کر کے یہاں پر نوکری حاصل کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو بلیک میل کر کے نوکری حاصل. ان کو صرف اپنی نوکری چاہیے کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے نا اس بجٹ میں آپ سارے حقائق سامنے نہیں لے کے آتے، ساری فگرز اس بجٹ میں نہیں ہوتی. بہت سے ایسے قرضے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی فنڈنگ ہوتی ہے جو قرضے آپ کو کہیں سے ملتے ہیں، آپ ان کا ذکر بجٹ ڈاکومنٹس میں نہیں کرتے. آپ کچھ اداروں کو فنڈ کرتے ہیں عوام سے، ٹیکسوں کے ذریعے جو آمدنی آتی ہے ریاست کو، تو آپ اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بہت سے اداروں کو دیتے ہیں، لیکن اب وہ بجٹ میں لکھی نہیں جاتی. اس چیز کی ایویڈنس موجود ہے. تو ایک تو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں اپنی اکانومی کو. پاکستان میں 2 اکانومیز چل رہی ہیں، ایک ریگولر اکانومی ہے جو چھوٹی سی اکانومی ہے، ایک بلیک اکانومی ہے جو بہت بڑی اکانومی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایک تیسری اکانومی بھی ہے نا جو حکومت خرچہ کرتی اور بتاتی نہیں. ہاں، تو وہ ریگولر اکانومی کے اندر بھی جو ہے نا ایک اکانومی ہے. تو جس طرح اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے اسی طرح اکانومی ود ان اکانومی بھی ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. اور اگر یہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری اور فضل الرحمان یہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ الیکشن کروا دیں. اگر آپ وقت سے پہلے الیکشن کروا دیتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے الیکشن کروائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں نہیں کروانا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی عدالت سے وہ جسٹیفیکیشن حاصل کر لیں گے فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، اور عدالت جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیسیژن دے دے گی جس کے تحت ہم اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، بے وفائی ہوگی. اگر آپ اس سے آگے لے کے جائیں گے الیکشن کو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ مزید بگڑے گا. تو اس لیے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، میں ٹیکنوکریٹس کی مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے. بالکل. اور میں جو پاکستان میں انتخابات کروانے کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، ایک آئینی ضرورت ہے، ایک آئینی تقاضا ہے. تو میں تو اس الیکشن
التوا کو نہیں مانتا اور میں ایسی عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا. بالکل. یہ الیکشن ہونا چاہیے کہ عمران خان کی 3.5 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے اس کو عوام سامنے رکھیں, اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی کارکردگی کو سامنے رکھیں, اور اکانومی کو بیرومیٹر بنا لیں لوگ. تو آپ دیکھیں عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں 4 فائنانس منسٹر بدلے, 6 فائنانس سیکرٹری بدلے, 8 چیئرمین FBR بدلے. اور یہ جو حکومت ہے یہ کبھی مفتاح اسماعیل کو لے کے آتی ہے, کبھی اسحاق ڈار صاحب کو لے آتی ہے, کبھی ایک چیئرمین FBR لاتی ہے, کبھی دوسرا چیئرمین FBR لاتی ہے. فرق کوئی نہیں ہے ان میں. عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس کے ذریعے گورنمنٹ چلائی. رضا باقر کون تھا, کہاں سے آیا تھا, آپ کو پتا ہے, امپورٹڈ آدمی تھا وہ. اور حفیظ شیخ کیا تھا, امپورٹڈ فائنانس منسٹر تھا. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ پہلے سٹی بینک میں کام کرتے تھے, پھر یونین بینک میں کام کرتے تھے, وہ بھی امپورٹڈ کی کیٹیگری میں آئیں گے. 20-22 سال وہ سٹی بینک کے ساتھ کام کرتے رہے. اور یہی لوگ جو ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی فائنانس منسٹر کے طور پہ سرو کرتے رہے. تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور ابھی بھی اس حکومت میں بھی کچھ امپورٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہیں, ٹیکنوکریٹس اس میں بھی ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو پاکستان کی محبت میں ٹیکنوکریٹس کو اپوز کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے سو کالڈ ڈیموکریٹک پولیٹیشینز ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے IMF اور ورلڈ بینک کے پریشر میں آ کے یہ جو امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ان کو لا کے یا اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیتے ہیں یا ان کو فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ جو باہر کے انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں نا, ان کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں ہمیں خراب کر رہے ہیں سال ہر سال سے, ان سے اور انکمپیٹنٹ پولیٹیشین سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں اور اس میں پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور پھر پاکستانی عوام ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش. بہت بہت شکریہ حامد حق کرنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں, اسی دعا کے ساتھ کہ امید یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ ثابت قدم رہے جمہوریت کے اور آئین کے حوالے سے. یہی حل ہے اس ملک کے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں اس کے علاوہ کوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں. اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹس ہو گئے اور اتنی بری طرح ہر ایکسپیریمنٹ فیل کیا کہ اب ضرورت ہے کہ واپس 73 کے آئین پہ آئیں جیسے کہ ہونا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.